حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع. حضور نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں خون کے اندر دوڑتا ہے، اس لیے ذرا کھانا کم کھایا کرو، اور جب بھوکے رہنے کی عادت بھی ڈالو، اس سے شیطان کے لیے رگوں میں دوڑنے کے راستے بند ہو جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں. اب سوچو ذرا، خوب کھانا، پیٹ بھر کے کھانا، بار بار کھانا، مزیدار کھانا فقہی اعتبار سے جائز ہو سکتا ہے، قانونی اعتبار سے اسے کوئی مفتی حرام نہیں کہے گا، لیکن دوستو مٹی کھانا بھی تو حرام نہیں ہے، اور چائے کی 10 پیالی پینا بھی تو حرام نہیں ہے، اور 10 کلو بڑے کا گوشت ایک وقت میں کھانا بھی تو حرام نہیں ہے. یہ چیزیں جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں. تو زیادہ کھانا، مزیدار کھانا، صرف مزیدار کھانے کے پیچھے دیوانے رہنا اور کھانا ذرا کم مزے کا ہو اسے پسند نہ کرنا، کیسے سمجھاؤں کہ یہ روحانیت کے لیے زہر قاتل ہے، زہر قاتل ہے. کاش کے لوگ اس بات کو سمجھیں. اللہ کے خزانے میں کمی تھی کہ نبیوں کو انہوں نے بھوکا رکھا؟ اللہ کے خزانوں میں کمی تھی کہ نبیوں کو انہوں نے لذیذ کھانے زیادہ نہیں کھلوائے؟ اللہ کے خزانے میں کمی تھی کہ صحابہ کے پیٹ پر پتھر بنوائے؟ کمی تھی اللہ کے خزانے میں؟ نہیں. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے ان شہیدوں کی روحانیت کمزور ہو. لوگوں سمجھو اس بات کو، سمجھو اس بات. اچھا کھانا آدمی کھا سکتا ہے، بہت شاندار کھا سکتا ہے، اس کے باوجود اپنے اختیار سے کیا کرتا ہے؟ نہیں بھائی ہم تو سادہ سا کھانا کھائیں گے تاکہ ہماری روحانیت بڑھے، ہم ذرا اپنے نفس کی خواہش کو ذرا دبائیں گے، اور آگے بڑھ کر اگلی قدم اٹھاتا ہے. یہ جو 200 روپے 300 روپے بچ گئے نا، آؤ اس 200-300 روپے سے کسی یتیم کی مدد کر دیں، وہ ایسے بچے کو کھلا دیں جس نے 2 وقت سے کھانا نہ کھایا ہو، اور پھر دیکھو تم کو تہجد میں کیسے مزہ آتا ہے. پھر دیکھو. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ قصہ سنایا کرتے تھے، واقعہ اپنا. ایک مرتبہ جماعت لے کر نکلے ہوئے تھے. اس جماعت میں ایک میواتی بزرگ تھے، میاں جی عبداللہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے. تو جماعت کے ساتھیوں نے حضرت والد صاحب کو، جو جماعت کے ذمہ دار تھے، یہ کہا کہ حضرت ہم لوگ کئی دن سے ساتھ میں ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے کھانے میں میاں جی نہیں بیٹھتے. اس زمانے میں لائٹ وائٹ تو ہوتی نہیں تھی، بجلی تو ہوتی نہیں تھی، اور دیہاتوں میں جماعتیں پھر رہی تھیں، تو اندھیرے میں کھانا ہوتا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میاں جی کھانے پہ نہیں بیٹھتے، کسی بہانے سے ہٹ جاتے ہیں، کھانے میں شریک نہیں ہوتے. ہم لوگ روز کہتے ہیں، وہ نہیں مانتے. والد صاحب نے بلایا میاں جی کو، میاں جی بات کی، میاں جی آپ کھانا کھا لیا کریں، رات میں کھانے آپ بیٹھ جایا کریں، اور میاں جی ایسا کریں کہ آپ اس کی فکر نہ کریں کہ پیسے کچھ کم ہیں. والد صاحب یہ سمجھے کہ جماعت میں ساتھی جو پیسے جمع کراتے ہیں تو ان کے پاس شاید ایک وقت کے کھانے کا اعتبار سے تو پیسے ہیں، 2 وقت کے اعتبار سے نہیں ہیں، اور یہ ہے بندہ متقی ایماندار آدمی، تو یہ نہیں چاہتا کہ پیسے تو جمع ہوں ایک وقت کے اور میں کھاؤں دونوں وقت. تو یہ اللہ کا بندہ اس وجہ سے رات کا کھانا نہیں کھاتا. تو میاں جی انشاءاللہ پیسوں کا انتظام اللہ پاک کر دیں گے، آپ تو کھانا کھا جائیں. تو میاں جی کھل نہیں رہتے کہ حضرت جی آپ حکم نہ دو، حضرت جی مجھے رات کا کھانا کھانے کا حکم نہ دو. حضرت جی آپ ایسا میرا کیا وجہ ہے بھائی، آپ کیوں نہیں حضرت جی یہ نہ پوچھو، بس میں رات کا کھانا نہیں کھاؤں گا، اس کی مجھے اجازت دے دو. اب والد صاحب کو خیال پیدا ہوا کہ کچھ اور بات ہے. تو میاں جی آپ تو ہمارے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے ساتھیوں میں سے، ہم تو اس دور میں آپ کو دیکھتے تھے. تو اب آپ نے سنا ہے امیر کی کیا بات کہنا، امیر کا کہنا ماننا ضروری ہوتا ہے؟ جی بالکل. تو میں امیر ہوں جماعت کا، جی، تو میرا حکم ہے کہ آپ رات کو کھانا کھایا کریں.
تو والد صاحب کہتے تھے کہ وہ ایک دم سے رونے لگے اور کہنے لگے حضرت جی اب ایک بات سن لو، پھر آپ حکم دو گے تو میں کھا لوں گا، ایک بات میری سن لو حضرت جی، جس رات میں کھانا کھا لیتا ہوں اس رات کی تہجد میں نور نہ ہوئے۔ حضرت والد صاحب رونے لگے، لوگ ہمیں عالم کہتے ہیں، عالم تو یہ ہیں، عالم تو یہ ہیں، یہ عالم ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ کبھی اچھے کھانے نہ کھاؤ، ہمیشہ لذتوں کے پیچھے پڑے رہنا اور ذرا سا کھانے میں ذائقہ ذرا سا کم ہو تو اس کا اثر طبیعت پر پڑ جانا، روحانیت نہیں پیدا ہو سکتی، نمازوں میں دل نہیں لگ پائے گا، تہجد میں اٹھنا آسان نہیں ہوگا، رونا رات کی تنہائی کا نصیب نہیں ہو پائے گا۔ اللہ ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرمائے۔ کاش کہ ہم اپنے ان پیسوں کو غریبوں میں بانٹنا شروع کریں، اپنے ان پیسوں کو غریبوں میں بانٹنا شروع کریں جو بہت فضول خرچی میں ہم اپنے اوپر اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، پھر دیکھیں ہماری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ ادھر ہم کسی غریب کے گھر میں کچھ پہنچا کر آئیں گے اور ادھر مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، دعائیں قبول ہو چکی ہوں گی۔